السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعمان کریم راجپوت، اور اصلاح معاشرہ و اصلاح گھرانہ میرا ایک مشن ہے جس میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کریں، ان کو یہ طاقوں میں سجا کے رکھنا ہر گھر کی زینت تو ہے، لیکن اس کو دل میں اور عمل میں زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ آج میں آپ کو معارف القرآن میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ قرآن پاک کس طرح ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ اس میں فہرست مضامین ہے: مقدمہ تفسیر معارف القرآن، مضمون ہے اس میں علوم قرآن اور علم تفسیر متعلق ضروری معلومات، پیش لفظ ہے وحی اور اس کی حقیقت ہے، وحی کی ضرورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، تاریخ نزول قرآن، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، مکی اور مدنی آیات۔ ناظرین، میں بیان کرتا چلوں کہ ہم بچپن میں تو یہ اپنے سلیبس میں پڑھتے ہیں چیزیں، کوئی قرآن کا نزول کس طرح ہوا، پہلی سورت کون سی نازل ہوئی، مکی اور مدنی آیات کون سی ہیں اور سورتیں کون سی ہیں۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: علوم قرآن اور علم تفسیر سے متعلق ضروری معلومات، حافظ محمد تقی عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وحی اور اس کی حقیقت: قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ وحی کی ضرورت: ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں: ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے: ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کی جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج جانا کہ وحی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح گاہے بگاہے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے، صبح فجر کا اہتمام کریں۔ والسلام۔